آغاز میں ناظرین خبر یہ ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان میں شیڈیول چیمپئنز ٹرافی ہائبریڈ ماڈل سے کرانے کا اعلان کر دیا۔ 2025 سے 27 تک آئی سی سی کے تمام ایونٹس میں پاکستان بھارت مقابلے نیوٹرل وینیوز پر ہی ہوں گے۔ فیوژن فارمولا چیمپئنز ٹرافی ویمن ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ پر نافذ ہوگا۔ ویمن T20 ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ آئی سی سی نے پاکستان میں شیڈیول چیمپئنز ٹرافی ہائبریڈ ماڈل پر کرانے کا اعلان کر دیا۔ 2025 سے 27 تک آئی سی سی ایونٹس میں پاک بھارت مقابلے نیوٹرل وینیوز پر ہی ہوں گے۔ فیوژن فارمولا چیمپئنز ٹرافی ویمن ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ پر نافذ ہوگا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ آئی سی سی کی جانب سے پاکستان میں شیڈیول چیمپئنز ٹرافی ہائبریڈ ماڈل پر کرانے کا اعلان۔ چیئرمین پی سی تحریری معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے، کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ کرکٹ میں سیاست کے خلاف ہوں، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ پاکستان کے اصولی موقف کو ہر کسی نے سراہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ارکان کو چیمپئنز ٹرافی امور پر اعتماد میں لیا۔ گورننگ بورڈ کا اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے کام پر اظہار اطمینان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قاہرہ میں ترقی پذیر ممالک کی تنظیم D8 کے 11ویں سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا غزہ میں جنگ بندی خطے سمیت دنیا بھر میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی فری لانسر کی کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شاہی محل آمد پر مصر کے صدر السیسی نے استقبال بھی کیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جو حالات بن گئے ہیں ایسے میں پاکستان کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا امید کرتا ہوں سیاسی جماعتیں غور و فکر کر کے کوئی حل نکالیں گی۔ 21 دسمبر تک دونوں اطراف سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوئی ہے۔ ہمارے 200 لوگ لاپتہ تھے، اب تعداد صرف 54 ہے۔ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں، مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں کرنے تو نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دو ٹوک موقف۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی کی تشکیل دی ہوئی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل دی، بنائی اور کہا کہ یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں اور یہ بات چیت کریں گے اور اس کو چیئر جو ہے انہوں نے مجھے بنایا اور پر آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے بنائی ہوئی ہے، جس نے بات کرنی ہے تو کرے، نہیں کرنی نہ کرے۔ پی ٹی آئی کے ممبر سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عبدالرشید جوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سلمان احمد نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی جس پر انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی عبدالرشید جوہر نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں وزراء کی عدم موجودگی پر پیپلز پارٹی اراکین نے احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اجلاس میں اراکین نے پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ تفصیل بتائیں گی آمنہ علی۔ اراکین قومی اسمبلی کے احتجاج، ڈپٹی اسپیکر کی تنبیہ اور وزیر اعظم کو شکایتی خط، کسی کا بھی اثر نہ ہوا۔ وزراء آج بھی قومی اسمبلی سے غائب رہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ کی صدارت میں شروع ہوا تو صرف 18 اراکین اور ایک وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ موجود تھے۔ پیپلز پارٹی نے وزراء کی غیر حاضری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ I'm sorry, but if this is the way we are going to run this house, then we can't be part of it. نوید قمر نے پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ اٹھایا۔ نبیل قبول نے پی آئی اے کے ٹکٹس پر بلیک میلنگ کا انکشاف کر دیا۔ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی۔ کیا ایڈیشنل میجرز لیے گئے ہیں کہ پہلے کی جو بھی غلطیاں تھیں، خامیاں تھیں، وہ دہرائی نہ جائیں، اور کیا ٹائم فریم آپ نے رکھا ہے پی آئی اے کی فردر پرائیویٹائزیشن؟ رات کو میں نے ٹکٹ بک کرائی تھی اپنی فرام اسلام آباد ٹو کراچی 35,000 میں، صبح اٹھاؤں فجر میں تو وہ 60,000 کی ہو گئی۔ کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی اور ایئر لائن کراچی نہیں جا رہا تھا۔ یہ بلیک میلنگ کی ایک پالیٹکس جو ہے پی آئی کے اندر اس لیے بھی شروع ہے کیونکہ سی او جو ہے اس وقت ایکٹنگ سی او ہے۔
आजम नजीर तारण ने बेहतरी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, PIA के ज्यादा शेयर्स हुकूमत के पास ही रहेंगे। दुनिया में शायद चंद ममालिक अब ऐसे हैं जहाँ की सरकार वहाँ की एयरलाइन चलाती है। हमारे हमसाया मुल्क से लेके यूरोप और इर्द गिर्द के कई ममालिक में सरकारी एयरलाइंस नहीं है, वहाँ पे ये निज़ाम चलता है, तो ये प्रोसेस होने दे। रमेश लाल समेत दीगर अरकान ने तरक्याती फंड्स न मिलने पर स्पीकर डाइस के सामने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा अहमद, हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम के हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहिदों से मुतालिक हाफिज नईम रहमान को आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था, हुकूमत को फ़लस्तीन के मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा, हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से रहनुमा पीपल्स पार्टी गौस खान महर की भी मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पारा चनार सूरत हाल पर KP हुकूमत नाकाम और बेबस नजर आ रही है। कुर्रम में अमन के लिए विफाक और सूबे की क्या संजीदगी है। PTI एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स पर फायरिंग की, शेल फेंके गए, तहकीकात होनी चाहिए। कुर्रम जल रहा है, आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। क्या पश्तून सिर्फ जिहाद के लिए और बनने के लिए आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, तो वफाक की हुकूमत भी ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। और सूबा तो बिल्कुल ही, वो तो चाहता है कि सूबा हमारा बर्बाद हो जाए। आज उनकी जो है नाअहली और नाकामी का सबूत है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पारे चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर। कराची के मेहरान हाईवे पर वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स का पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मुश्तरका कार्रवाई में गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया गया। गैर कानूनी हाइड्रेंट से यौमिया 30 लाख गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। गैर कानूनी हाइड्रेंट लेबर स्क्वायर लांडी के इलाके में कायम था। इसी पर आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट का तमाम सामान जब्त कर लिया गया है।